چنندہ اصحاب تھے ان کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا سے ملے، اور خوب فخر فرمایا۔ اس لیے حقیقت حال یہ ہے کہ جس انداز کے وہ اصحاب تھے ان کے بارے میں تصور درست ثابت ہوتا ہے۔ کچھ امام فرما رہے ہیں اس پر اس معیار پر پورا ہوا، اس لیے کہ امام کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے سے چلے خاصے لوگ ساتھ تھے، اور جب مکے سے روانہ ہونے لگے تو ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میں اپنے قدم مقام شہادت کی طرف بڑھا، میں اپنے نانا کے دین کی ترویج کے لیے آگے بڑھا، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کا آخری نتیجہ شہادت ہے۔ اس میں جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے، میں انشاءاللہ صبح کو روانہ ہو جاؤں گا۔ ایسے میں جو لوگ ساتھ چلے وہ یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ جن پر امام فخر کرے۔ روکنے والوں نے روکا تھا، امام خطرہ ہے، ادھر تشریف نہ لے جائیے، ادھر تشریف نہ لے جائیے۔ جب ابن عباس نے مکے میں ملاقات کی اور یہ کہا کہ مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا عراق کی طرف جا رہا، عراق کی طرف جا رہا، کوفے کی قصد۔ ابن عباس نے کہا مولا کوفے والوں نے تو آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ وہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھے، مجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھے۔ ابن عباس تڑپ گئے، مولا شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور اہل حرم کو ساتھ بھی لے جا رہے ہیں، اہل حرم کو ساتھ بھی لے جا رہے ہیں۔ ایک محملوں میں سے ایک محمل سے آواز آئی، ابن عباس بھائی کو بہن سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ارباب اعظم ایسے چنندہ صاحب حسین لے کے چلے کہ کربلا پہنچتے پہنچتے وہ مکمل طور پر صادقین کا ساتھ دینے والوں میں شمار ہونے لگے، اور جب منزل شب عاشور آئی اور امام نے وہ تاریخی خطبہ دیا کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیعت کا بار تمہاری گردنوں سے ہٹائے لے رہا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لکھا ہے کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں اٹھا اپنی جگہ سے۔ امام نے یہ سوچ کے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شاید شرم مانے ہو رہی، چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا کہ شب کی تاریکی میں اپنے چہروں پر کوئی کرب و اضطراب کا اظہار کیے بغیر جدھر جی چاہے گا کوئی چلا جائے گا۔ لیکن جب چراغ جلایا گیا تو معلوم ہوا کہ جو جہاں بیٹھا تھا سر نے اڑائے وہیں بیٹھا ہوا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ شرمساری کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے صادقین کا ساتھ دینے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ امام نے ایک بات اور کہی، ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، سنو اگر تمہیں یہ خیال ہو رہا ہو کہ تمہارے اس طرح چلے جانے سے تمہارے جنت کے مرتبے میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کی حیثیت سے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے جنت کے مرتبے میں بھی کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔
جملے کے جواب میں بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. اس لیے محسوس یہ ہوا کہ شاید جنت کی لالچ میں بھی وہ لوگ یہاں نہیں بیٹھے تھے. اگر جنت کی لالچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو یقیناً اٹھ کے چلے جاتے کہ امام نے اب یہ یقین دلا دیا ہے کہ جنت میں مرتبہ بھی کم نہیں ہوگا تو چلے جانے میں اپنی جان کو بچانا ہے. نہیں, امام نے جب یہ جملہ کہا اور اس کے جواب میں بھی کوئی نہ گیا, امام نے پھر اصرار کیا تو پھر اب آوازیں آنے لگی. پہلے سرگوشیوں کی آوازیں تھیں, ایک مرتبہ وہ آواز بلند آواز میں بلند ہوئی کہ زہیر بن قین کھڑے ہو گئے, فرزند رسول آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں ایک زندگی کے بجائے ایسی ہزاروں زندگیاں عطا کرے تو ہر زندگی آپ کے قدموں پر سے نچھاور کرنے میں فخر محسوس کریں گے. امام نے دعائیں دی, امام نے دعائیں دی کہ اپنے اصحاب کو اپنے قریب بلایا, اپنی انگلیوں کے درمیان ان کے مقام ہائے جنت دکھائے. دیکھو زہیر تمہارا یہ مقام ہے, بریر تمہارا یہ مقام ہے, ابو سمامہ تمہارا یہ مقام ہے. وہ اصحاب کہ جو خود جنت کی لالچ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب اپنا مقام جنت دیکھ رہے تھے اور امام دکھا رہے تھے تو بلبلے اور جمع ہو رہے تھے. صبح ہوتے ہوتے ہر ایک نے کمر باندھ لی, ہر ایک نے کمر باندھ لی, چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو. اور جو جنگ کا نقشہ ہے وہ کربلا کی جنگ کا ایک عجیب سا نقشہ ہے کہ جس میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایسے ہی ہر ایک کو کاندھا دے کے اس کے لاشے کو مقتل سے حسین کے ساتھ لے آتا ہے. ایسے میں روایت ہے کہ جب حسین کے نانا کے صحابی مسلم بن اوسجا گھوڑے سے گرے اور امام بنفس نفیس اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی لاش اٹھانے کے لیے پہنچے تو دیکھا رمق جان باقی ہے, رمق جان باقی ہے. حبیب بن مظاہر نے دیکھا لب ہل رہے ہیں. حبیب نے کہا کہ مسلم شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو, کیونکہ تمہارے فوراً بعد ہم بھی آنے والے ہیں, لیکن چونکہ یہ حکم رسول ہے کہ ہر جانے والا دوسرے سے وصیت کرے, تو اگر کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں سن لیتا ہوں. یہ کہہ کے آگے بڑھے اور اس نحیف آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کیا تو آواز آئی اسی کا بہاو غریب. انگلی کا اشارہ کیا اپنے امام کی جانب, اپنے امام غریب کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں. حبیب نے پلٹ کے آقا کا سراپا دیکھا. اے مسلم میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو, مسلم میں خوب سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو. میں جانتا ہوں کہ جب تک تم زندہ رہے میرا امام زخمی نہیں ہوا تھا. حبیب بھی وعدہ کرتا ہے کہ جب تک حبیب کی رمق جان باقی رہے گی مولا کو زخمی نہیں ہونے دوں گا. میں کس طرح سے عرض کروں مومنین کہ ایک وقت وہ آیا کہ نہ حبیب بن مظاہر تھے, نہ مسلم بن اوسجا, نہ زہیر بن قین, نہ بریر مدانی, نہ کوئی اصحاب و انصار, نہ کوئی عزیز و قریب. حسین یکا و تنہا 1900 زخم لگے ہوئے, کبھی دائیں جانب دیکھتے تھے این حبیب ابن مظاہر, کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے این مسلم ابن اوسجا. اور جب کوئی آواز نہیں آتی تھی تو